دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ٹو کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالی اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اسے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹس پھل وغیرہ ہیں؟ ہم نے کہا وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ میں آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ میں اب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں، اور بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ یثرب مدینہ تمیم مداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایسمینو کے مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ So let's find out all the islands east of مدینہ، مدینہ کی ایسٹ میں that's famous Arabian Sea، اور اس میں میرے لیے 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: رکشدوی آئلینڈ ان انڈیا، اسکوٹرا آئلینڈ ان یمن، میسرا آئلینڈ ان عمان، انستولا آئلینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈ نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل انستولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے، اور جب جساسا نے ان کو جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی کوئی ریمیج ہونی چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے انستولا آئلینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوا ہوگا، 2000 سال پرانا۔ جانتے ہیں مندر کس کا؟ کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور اس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر آج آپ انستولا آئلینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں ہوا یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو جساسا ہے غور سے دیکھیں۔ 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ اسٹون ہے، جس نے اپنا یہ لوگو ہندوؤں کی گاڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا تھا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ اسٹون ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے کہ جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ ایسی مور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔